فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5. کتاب کے صفحہ نمبر 345 پر خطبہ 132 پڑھنے کا آغاز کریں گے، جو کہ کل 10 صفحات پر مشتمل ہے. آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے اور زہد کی ترغیب دی ہے. یہ امام علیہ السلام کے ان خطبات میں سے ہے جن میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور اس فانی دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دوری برتنے کی ترغیب دلائی. آئیے سند خطبہ پڑھتے ہیں. 5ویں صدی سے کے عالم آمدی الف مد آ میم دال چھوٹی آمدی نے اس خطبے کے کچھ حصوں کو اپنی کتاب الغر الف لام یا تو غین رے ہے اور یا فے رے ہے اس میں متفرق طور پر درج کیا ہے. ان کی کتاب اور نہج البلاغہ میں منقول عبارت میں موجود فرق سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آمدی کا ماخذ نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی اور کتاب تھی. ابن اسیر حوالہ ہے وفات 606 ہجری نے یہ کتاب نہایا نے تھوڑا سا مٹا ہوا تھا. نہایا میں مختلف مقامات پر اس خطبے کے بعض جملوں کی جانب اشارہ کیا ہے. حوالہ نوٹ کیجیے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298. اور اب پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. یہ خطبہ جیسا کہ مندرجہ بالا سطروں میں بیان ہوا مواعظ میم واو الف عین زوئے مواعظ زہد و تقوی اور دنیا سے بے اعتنائی سے متعلق ہے. تفصیلی طور پر یہ خطبہ 4 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے نمبر پہ ہے کہ خدا کی خاص صفات کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خالص گواہی. دوسرے نمبر پہ زندگی کی اختتام پذیری اور انسان کا زندگی کے تمام سرمایوں سے جدا ہونا. تیسری اگلوں کی زندگی سے درس سے عبرت لینا اور جنہوں نے بہت سارا مال و دولت ذخیرہ کیا تھا لیکن آخر ان کے گھر ہی ان کی قبر بنے اور ان کی دولت اور بیویاں دوسروں کے حصے میں آ گئیں. چوتھا اور آخری ہے توشہ آخرت کے لیے دنیا میں میسر لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی تاکید. اور اب آئیے اس خطبے کے پہلے حصے کو پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہوئے پیج 346 پر آ گئے ہیں. عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. لکھا ہے نحمدہ علی ما اخذ. اختتام ہو رہا ہے والقلب للسانہ. ترجمہ یوں ہے کہ شکر ہے خدا کا اس پر بھی جو دیا ہے اور اس پر بھی جو لے لیا ہے، اس کے انعام پر بھی، اس کے امتحان پر بھی. وہ ہر مخفی چیز کے اندر کا بھی علم رکھتا ہے اور ہر پوشیدہ امر کے لیے حاضر بھی ہے. دلوں کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور آنکھوں کی خیانت سب کو بخوبی جانتا ہے. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور اس گواہی میں باطن ظاہر سے اور دل زبان سے ہم آہنگ ہے. انورٹڈ کاما کلوز. شرح و تفسیر پروردگار عالم کی خاص صفات. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام خطبے کا آغاز پروردگار عالم کی ستائش اور اس کے خاص اوصاف کے ذکر سے فرماتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا اس پر بھی کہ جو دیا اور اس پر بھی کہ جو لے لیا، اس کے انعام پر بھی اور اس کے امتحان پر بھی. انورٹڈ کاما کلوز. اب لکھا ہے کہ اخذا سے مراد نعمتوں کا سلب کرنا اور آتا الف عین توئے چھوٹی اور
توئے کے اوپر کھڑا الف ہے. آتا سے مراد ان کا عطا کرنا ہے. اسی طرح ابلا سے مراد نعمتیں دے کر آزمانا ہے اور ابتلا سے مراد نعمتیں چھین کر آزمانا ہے. اسی بنا پر اکثر شارحین نہج البلاغہ نے ان دو جملوں کو تفسیری جملے قرار دیا ہے، یعنی اخذا کو ابلا کے مساوی اور آتا کو ابتلا کے مساوی ذکر کیا ہے. لیکن یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ پہلے دو لفظ مادی نعمتوں کی طرف اشارہ ہوں اور دوسرے مانوی نعمتوں کی طرف. لیکن اس میں دو امکانات ہیں. پہلا یہ کہ اس میں مادی نعمتوں کی طرف اشارہ ہو اور دوسرا یہ کہ مانوی نعمتوں کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ کلمہ اخذا زیادہ تر مادی امور میں استعمال کیا جاتا ہے. پیج 347 پہ آ گئے ہیں. بہرحال مذکورہ بالا تعبیرات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ نعمتوں کا سلب کیا جانا بھی ایک قسم کی نعمت ہو، کیونکہ اکثر نعمتوں کی زیادتی، غرور اور پروردگار سے دوری نیز مخلوق سے بے اعتنائی کا سبب بنتی ہے. اس کے علاوہ سلب نعمت پر حمد کرنا مشیت الہی کے آگے بطور مطلق سر تسلیم خم کرنے کی علامت ہے. اس کے بعد پروردگار عالم کے اوصاف میں سے 3 دیگر اوصاف کا ذکر فرماتے ہیں جو در حقیقت تمام انسانوں کے لیے انتباہ ہے کہ اپنے اعمال اور نیتوں کے بارے میں محتاط رہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جو ہر چھپی ہوئی چیز کی گہرائیوں سے آگاہ اور ہر پوشیدہ شے پر حاضر و ناظر ہے. وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں اور آنکھوں کی خیانتوں سے بخوبی واقف ہے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ اوصاف بخوبی واضح کرتے ہیں کہ خداوند متعال کا علم حضوری ہے، یعنی وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، پوشیدہ اور ظاہر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. غیب و شہود اس کے لیے یکساں ہیں اور سینوں میں پوشیدہ رازوں اور آنکھوں کی خائنانہ خے الف حمزہ نون الف نون ہے حرکتوں سے بھی آگاہ ہے. ہر شخص اور ہر چیز کے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہے. واقعی اگر انسان خداوند متعال کی حمد و ثنا اور ان اوصاف کے ذکر کے وقت ان کی حقیقت پر غور کرے اور ان پر پختہ یقین و ایمان رکھے، نیز تمام کائنات کو خداوند متعال کے آگے ہتھیلی کی مانند جانے اور خدا کو اپنی روح فکر کے اندر موجود دیکھے، تو کیسے ممکن ہوگا کہ وہ گناہوں کا مرتکب ہو یا ان کا تصور بھی کرے. اور پھر اس حصے کے آخر میں خدا کی وحدانیت اور نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ ایسی گواہی ہے جس میں ظاہر و باطن یکساں اور قلب و زبان ہم آہنگ ہیں. ہم آگے ہیں پیج 348 پر. لکھا ہے واضح ہے کہ ان دو اصل بنیادوں کی گواہی ایمان کے ستونوں کو قائم کرتی ہے، جنوں اور انسانوں کو دیگر معبودوں کو مسترد کرنے کی دعوت دیتی ہے، نیز شیطان کی عبادت اور ہوائے نفس کی اطاعت سے خبردار کرتی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کی جانب بلاتی ہے، کیونکہ یہ گواہی صرف زبانی نہیں بلکہ انسان کے قلب و جان بھی اس سے ہم آہنگ ہیں. اور اب پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا حصہ. اس کی عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. وَمِنْهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ یہاں سے شروع ہوئی ہے اور ختم ہو رہی ہے من سیئۃ یستعتبون. اور ترجمہ پڑھتے ہیں خدا کی قسم وہ شے جو حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں ہے، حقیقت ہے اور جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف موت ہے جس کے دائی نے اپنی آواز سب کو سنا دی ہے اور جس کا ہنکانے والا جلدی مچائے ہوئے ہے. لہٰذا خبردار، لوگوں کی کثرت ہمارے نفس کو دھوکے میں نہ ڈال دے. تم دیکھ چکے ہو کہ تم سے پہلے والوں نے مال جمع کیا، افلاس سے خوفزدہ رہے، انجام سے بے خبر رہے، صرف لمبی لمبی امیدوں اور موت کی تاخیر کے خیال میں رہے، اور ایک مرتبہ موت نازل ہو گئی اور اس نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا، محفوظ مقامات سے گرفتار کر لیا اور تابوت پر اٹھوا دیا، جہاں لوگ کاندھوں پر اٹھائے ہوئے انگلیوں کا سہارا دیتے ہوئے ایک دوسرے کے حوالے کر رہے تھے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور دراز
امیدیں رکھتے تھے اور مستحکم مکانات بناتے تھے اور بے تحاشا مال جمع کرتے تھے کہ کس طرح ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور سب کیا دھرا تباہ ہو گیا۔ اب اموال ورثے کے لیے ہیں اور ازواج دوسرے لوگوں کے لیے، نہ نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ برائیوں کے سلسلے میں رضا الہی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 349 پر آ گئے ہیں، شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ دیکھا کہ موت ان پر کیسے جھپٹ پڑی، سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں جو انتہائی دل پذیر اور بصیرت افروز عبارات پر مشتمل ہے، تمام لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ زندگی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، دیر سے یا جلدی، لہٰذا ہمیں اس فانی دنیا سے اپنی بساط لپیٹ کر ابدی قیام گاہ کی جانب سفر کے لیے پرعزم ہونا چاہیے، نیز اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، وہ شے جو حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں ہے، حق ہے اور جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف موت ہے جس کے دائی نے اپنی آواز سب کو سنا دی ہے اور جس کا حق آنے والا جلدی مچائے ہوئے ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ چونکہ موت تمام نوع انسانی کے لیے ایک قطعی اور ناقابل انکار حقیقت ہے، لہٰذا امام علیہ السلام نے یہاں متعدد طریقوں سے، جو کہ بعض شارحین نہج البلاغہ کے مطابق 10 اقسام تک پہنچتے ہیں، اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 350 پر۔ لکھا ہے الغرض، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے منادی کی آواز ہر سمت سے کانوں میں آ رہی ہے اور رحیل فضا میں گونج رہی ہے، جبکہ ملک الموت بوڑھے، جوان اور بچوں میں تمیز نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر ایک کے قریب اس کی گھات لگائے بیٹھے ہیں اور حکم خدا کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ لہٰذا خبردار، لوگوں کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم دیکھ چکے ہو کہ تم سے پہلے والوں نے مال جمع کیا، افلاس سے خوف زدہ رہے، انجام سے بے خبر رہے، صرف لمبی لمبی امیدوں اور موت کی تاخیر کے خیال میں رہے، اور ایک مرتبہ موت نازل ہو گئی اور اس نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا اور محفوظ مقامات سے گرفتار کر لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں پر جو یہ عربی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ فلا یغرنک سواد الناس، کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر تم زندہ انسانوں کے ہجوم کو دیکھ رہے ہو تو اس سے دھوکہ کھا کر موت سے غافل نہ ہو جانا۔ دوسری یہ کہ لوگوں کے جتھے اور جماعتیں تمہیں اس وسوسے اور فریب میں نہ ڈالیں کہ تم صرف زندگی کی فکر میں لگے رہو اور موت سے غافل ہو جاؤ۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ وَحَذِرِ اس کی ہجے کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا اس میں 1-2 زیر زبر پیش آدھے میٹے میں۔ وَحَذِرَ، ہاں جی، واو پہ فتح ہے، ہا کے اوپر فتح ہے، وَحَذِرَ الْإِقْلَالَ، ٹھیک ہے، یہ قاف ہے، فے نہیں ہے۔ اقلالہ کا مفہوم یہاں پر یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے مال جمع کر کے خود کو اپنے خیال میں فقر و ناداری سے محفوظ کر لیا، جبکہ وَآمِنَ الْعَاقِبَةَ کا مفہوم ہجے بتاتی ہوں۔ وَآمِنَ واو الف میم نون، واو پہ فتح ہے، الف پہ فتح ہے، میم کے کسرہ ہے اور نون پہ بھی فتح ہے، اور پھر العواقبہ، الف لام عین واو الف قاف بے، اور عین پہ فتح ہے، واو پہ فتح ہے، قاف پہ کسرہ ہے اور پھر با پہ بھی فتح ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی لمبی لمبی آرزوؤں اور اس خوش فہمی کے سبب سے کہ ابھی موت بہت دور ہے، اپنے انجام سے متعلق پرامن ہوتے تھے، لیکن ان تمام آرزوؤں اور خوش فہمیوں کے باوجود موت اچانک ان کے سر پر آ پہنچی اور نہایت تیزی اور سختی سے انہیں ان کے پیارے وطن سے دور اور محفوظ مقامات سے نکال باہر کر دیا۔ پیج 351۔ سلسلہ سخن کو جاری رکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ تابوت میں لدے ہوئے تھے اور لوگ یک کے بعد دیگرے کندھا دے رہے تھے اور اپنی انگلیوں کے سہارے سے روکے ہوئے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام اسی معانی کو ایک اور خوبصورت پیرائے میں بیان فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور دراز امیدیں رکھتے تھے اور مستحکم مکانات بناتے تھے اور بے تحاشا مال جمع کرتے تھے کہ کس طرح ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور سب کا سب کیا دھرا تباہ ہو گیا۔ اب اموال
ورثا کے لیے ہیں اور ازواج دوسرے لوگوں کے لیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اب نہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ برائیوں کے سلسلے میں رضا الہی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، انسان اسی وقت خواب غفلت سے چونک پڑتا ہے جب اس کے منہ پر اجل کا تماچا رسید کیا جائے، پھر اس وقت اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، نہ اس کی نیکیوں میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ برائیوں سے کچھ کمی۔ اگر انسان کی زندگی اس سے لی جاتی ہے لیکن اعمال کا سلسلہ باقی اور خطاؤں کی تلافی کی راہ کھلی ہوتی تو کوئی غم نہ ہوتا، نہ ختم ہونے والا غم و غصہ اس وقت انسان کو گھیر لیتا ہے جب وہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کے تمام راستوں کو مکمل طور پر مسدود پاتا ہے۔ میم سین دال واو دال۔ اور اب پڑھنے جا رہے ہیں پیج 352 پہ ہم آ گئے ہیں، اس خطبے کا تیسرا حصہ، اور عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فمن اشعرت تقوی، ختم ہو رہا ہے الظہور للزیال۔ یاد رکھو جس نے تقوی کو شعار بنا لیا وہی آگے نکل گیا اور اسی کا عمل کامیاب ہو گیا، لہٰذا تقوی کے موقع کو غنیمت سمجھو اور جنت کے لیے اس کے اعمال انجام دے لو۔ یہ دنیا تمہارے قیام کی جگہ نہیں ہے، یہ فقط ایک گزرگاہ ہے کہ یہاں سے ہمیشگی کے مکان کے لیے سامان فراہم کر لو، لہٰذا جلدی تیاری کرو اور سواریوں کو کوچ کے لیے اپنے سے قریب تر کر لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے دنیا نامی گزرگاہ۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس دقت طلب تمہید کے بعد جو آپ علیہ السلام نے اس خطبے کے آغاز اور درمیانی حصے میں خداوند تعالیٰ کے ہر چیز مخصوصاً بندوں کے اعمال اور نیتوں سے آگاہ ہونے، نیز موت کے نزدیک ہونے اور گزشتہ اقوام کے حالات کے عبرت انگیز ہونے سے متعلق بیان فرمائی تھی، اب یوں نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس نے اپنے دل کو تقوی شعار بنا لیا وہ نیکیوں میں آگے نکل گیا اور اسی کا عمل کامیاب ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 353۔ پھر لکھا ہے کہ ظاہر ہے اگر تقوی انسان کے دل کی گہرائیوں میں جڑ پکڑ لے تو اس کی شاخ، پتے اور پھل ہاتھ، زبان، کان اور آنکھوں کے ذریعے ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ تقوی سے مراد انسان کے اندر پیدا ہونے والی خدا ترسی کی حالت ہے جو نیکیوں کی طرف ابھارنے اور برائیوں سے روکنے والا ایک طاقتور عامل ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں لہٰذا تقوی کے موقع کو غنیمت سمجھو اور جنت کے لیے اس کے اعمال انجام دے لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت اور خوش بختی کسی کو مفت نہیں دی جاتی، یہ چیزیں گمان، خوش فہمیوں اور کھوکھلے دعووں سے حاصل نہیں ہوتی۔ جنت کی کنجی وہی نیک اعمال ہیں اور نیک اعمال تقوی کے نتیجے میں ہوا کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام دنیا و آخرت کی صورتحال اور ان دونوں کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ دنیا تمہارے قیام کی جگہ نہیں ہے، یہ فقط ایک گزرگاہ ہے کہ یہاں سے ہمیشگی کے مکان کے لیے سامان فراہم کر لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ دنیا تمہارے لیے دار بقا کے طور پر تخلیق نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف ایک راستے یا شاہراہ کے طور پر خلق کی گئی ہے تاکہ تم یہاں سے آخرت اور سرائے جاودانی کے قیام کے لیے زاد راہ اور توشہ حاصل کر لو۔ اسلامی حقیقت بینی جس کا قرآن اور نہج البلاغہ میں بار بار تذکرہ ہوا ہے، اس کے مطابق دنیا ایک گزرگاہ، ایک پل، ایک مشق و تیاری کرنے کا میدان اور ایک ایسا بازار تجارت اور آخرت کا ابتدائی مرحلہ ہے جو کہ انسان کی اصلی اور ابدی قیام گاہ ہے۔ پیج 354 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دنیا کو دیکھیں اور سمجھیں تو ہر چیز ہماری نظر میں بدلی ہوئی نظر آئے گی اور ہم گناہوں اور ظلم و ستم کی آلودگی سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیں گے، لیکن مادی فکر و سوچ کے حامل مکاتب کے پیروکار جو صرف اس دنیا اور اس کی نعمتوں کو ہی اپنا مقصد حیات بناتے ہیں اور آخرت کے عقیدے سے مکمل غافل اور بے بہرہ ہیں یا اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ گناہوں کی آلودگی میں گرفتار اور حصول مال و دولت، دنیا کی نہ ختم ہونے والی کشمکشوں
میں مبتلا اور ہمیشہ دنیاوی بلند منصب و مقام حاصل ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں، اسی لیے ان کے درمیان آتش جنگ کبھی سرد نہیں پڑتی اور ان کے درمیان دشمنیاں اور بخششیں کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ خطبے کے آخری جملے میں ایک انتہائی مختصر لیکن فصاحت و بلاغت سے بھرپور نتیجہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب صورتحال یہ ہے تو یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ کوچ کی تیاری کرو اور اپنی سواریوں کو دنیا سے سفر کے لیے تیار رکھو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وقت و فرصت بہت تنگ ہے اور رکاوٹیں بے شمار اور کوچ کرنے کا وقت معلوم بھی نہیں ہے۔ صرف بوڑھوں ہی کو نہیں بلکہ جوانوں کو بھی ہمیشہ رخصت آخر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ واقعات کتنے زیادہ ہیں، ضعیف، غمزدہ اور ناتوان باپ زندہ رہتے ہیں اور صحت مند طاقتور جوان بیٹے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اور اب آئیے، ہیڈنگ آ گئی ہے نکتہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 355 پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر اس کی ہیڈنگ ہے خطبے کا ماحصل۔ یہ پڑھنے کے لیے ہم آغاز کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں کچھ انتہائی اہم نکات کی جانب اشارہ فرمایا ہے جن کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سامعین، یہاں پہ 7 پوائنٹس میں اس خلاصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ مولا فرما رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس خطبے کا جو نکتہ پڑھ رہے ہیں، نکتے میں خطبے کا ماحصل کہ پہلے نمبر پہ ہے کہ خطبے کے آغاز میں ہر فرد کی توجہ خداوند متعال کے ہر جگہ موجود ہونے اور ان کے ہر شخص کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہونے کی جانب مبذول کراتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں ہوشیار رہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں وہ آگاہی فراہم کرتے ہیں جو ظاہری اور باطنی طور پر مکمل ہم آہنگ ہے اور ہر قسم کے نفاق و دو رخی کو جدا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ ہر شخص کی توجہ وقت مرگ کی نزدیکی اور دنیا سے رخصت ہونے کی جانب دلاتے ہیں جو انسان کی بیداری اور آگاہی کا سبب بنتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اپنے مخاطبین کو گزشتہ اقوام کی تاریخ پڑھنے کی جو کتابوں میں تحریر ہے، ان کے شہروں اور بیابانوں کو جو آثار عبرت بن کر رہ گئے ہیں ان سے سبق لینے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہر شخص سمجھے کہ کوئی شخص کہیں بھی پہنچ جائے اور کوئی بھی مرتبہ حاصل کر لے، آخرکار انجام ہی لکھا گیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے کہ ان پند و نصیحت کے اختتام پر ہر شخص کو تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، وہ تقوی جو قلب میں جذب ہو جائے، جس کو خدا کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کے تمام اعمال سے ظاہر ہوں۔ چھٹے نمبر پہ لکھا ہے اپنے مخاطبوں پر یہ نکتہ بھی واضح کر دیتے ہیں مولا کہ بہشت بے حساب و کتاب نہیں عطا کی جائے گی، اس کے لیے قیمت دینی پڑے گی، کوئی بہانہ اس کے لیے کارگر نہیں ہو سکتا۔ اور 7ویں نمبر پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس خطبے کا اختتامی اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے اور ایک بازار تجارت ہے جہاں سے ہر شخص کو اپنی ابدی قیام گاہ اور اس کے سفر کے لیے زاد راہ و نوشتہ خرید لینا چاہیے۔ یہاں پر پیج 355 پر یہ نکتہ بھی مکمل ہوا اور خطبہ نمبر 132 بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اگلی نشست میں اگلے خطبے یعنی کہ خطبہ 133 کے ساتھ ملیں گے۔ فی امان اللہ۔